جنید کی آؤٹ آف کنٹری بہت اچھی جاب ہو جاتی ہے اور وہ جانے سے پہلے جب در نایاب سے ملنے آتا ہے تو در نایاب کو حیدر کے ساتھ خوش دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات پہ پریشان بھی ہوتا ہے کہ حیدر کے یوں اچانک غائب ہو جانے پہ گھر والوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ زاویار بھائی تو حیدر سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، انہیں تو ایک پل بھی چین نہیں مل رہا ہوگا۔ اسی لیے در نایاب سے بھی کہہ دیتا ہے کہ ہم اللیگل طریقے سے حیدر کو لے تو آئے ہیں، لیکن مجھے گھر والوں کے لیے اچھا محسوس نہیں ہو رہا، لیکن ہم بھی مجبور تھے، اگر حیدر کو بروقت وہاں سے نہ لاتے تو اب تک زاویار بھائی تانیہ سے نکاح کر کے حیدر کو لے کے آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے اور اس کے بعد ہمارا کیس یوں ہی سالوں لٹکا رہتا، ہم حیدر کی کسٹڈی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ در نایاب بھی جنید کی بات سن کے خاصی پریشان ہو جاتی ہے۔ بہرحال جنید در نایاب کو تسلی دیتا ہے کہ ہم بہت جلد زاویار بھائی اور گھر والوں کو کسی بہتر طریقے سے بتا دیں گے کہ حیدر ہمارے پاس ہے، تاکہ وہ لوگ زیادہ پریشان نہ ہوں، اور پھر در نایاب کو یہ تسلی بھی دیتا ہے کہ آپ نے اب حیدر کے خرچے کی طرف سے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ میری جاب بہت اچھی ہے اور میں اپنے حیدر کا خرچہ بآسانی اٹھا سکتا ہوں۔ در نایاب کہتی ہے جنید بھائی آپ کو اب یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے تو پہلے ہی ہم پہ بہت احسانات ہیں اور جاب تو میری بھی لگ گئی ہے، تو میں اپنے بیٹے حیدر کا خرچہ اٹھا لوں گی۔ جس پہ جنید خفا ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ بھابھی آپ تو بہت غیروں والی باتیں کر رہی ہیں، حیدر زاویار بھائی کا بیٹا ہے، اس لحاظ سے میرا اس پہ سب سے زیادہ حق ہے اور میں اس بارے میں اب مزید کچھ نہیں سنوں گا۔ جس پہ در نایاب مسکرا دیتی ہے کہ جیسے آپ کی مرضی۔ اس کے بعد جنید کہتا ہے کہ میں وہاں جا کے سب کو بہت مس کروں گا، بھابھی آپ کو، حیدر کو، ایون زاویار بھائی، بابا، ماما کو بھی۔ اور پھر اچانک در نایاب کی دوست ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ماہم آپ کو بھی۔ ماہم تو جنید کی اس اچانک بات پہ بکھلا جاتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ری ایکشن دے سوائے شرمانے کے، اور در نایاب سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ خیال میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا کہ ماہم اور جنید دونوں ہی ایک نیچر کے انسان ہیں، دونوں ہی بہت اچھے ہیں، اگر ان دونوں کی شادی ہو جائے تو دونوں کی زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے۔ دل ہی دل میں ماہم اور جنید کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیتی ہے۔ اس کے بعد جنید تو وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، جبکہ جنید کی کئی بات در نایاب کے دماغ میں گھومتی رہتی ہے کہ زاویار بھائی حیدر کی وجہ سے بہت پریشان ہوں گے۔ اب زاویار نے در نایاب کو جتنی بھی تکالیف دی ہوں، لیکن در نایاب زاویار سے بے تحاشا محبت کرتی ہے اور اسے یہ بھی اندازہ ہے کہ زاویار جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب تانیہ کے بہکاوے میں آ کے کر رہے ہیں، ورنہ زاویار بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے جمیلہ ماسی کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ گھر میں سب خیریت ہے، جس پہ جمیلہ بتاتی ہے کہ خیریت کہاں، حیدر کے یوں اچانک غائب ہو جانے پہ سبھی لوگ بہت تکلیف میں ہیں۔ در نایاب حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ زاویار اور تانیہ کا نکاح تھا، کیا وہ نہیں ہوا؟ جس پہ جمیلہ کہتی ہے کہ زاویار بھائی نے تو تانیہ سے نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور پھر بتاتی ہے کہ نگار بی بی کو تو تانیہ پہ بہت غصہ ہے، انہیں تو یہی لگتا ہے کہ تانیہ نے جان بوجھ کے حیدر کو غائب کروایا ہے، جو کہ سچ بھی ہے۔ تو نگار بی بی نے زاویار صاحب سے کہا کہ اگر تم تانیہ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن ہم لوگ اب تمہیں اس شادی کے لیے فورس نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر اب حیدر مل جاتا ہے تو ہم خود اسے در نایاب کے حوالے کر دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے نگار بی بی کو اب شدت سے احساس ہونے لگا ہے کہ آپ کے ساتھ انہوں نے بہت ناانصافی کی ہے، اور آپ سے بڑھ کے حیدر کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، تانیہ سے تو اب انہیں کوئی امید ہی نہیں ہے۔ در نایاب جب جمیلہ کی یہ سب باتیں سنتی ہے تو بہت زیادہ مطمئن ہو جاتی ہے کہ شاید اس کی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی آ گئی ہے، گھر والوں کے دل اس کی طرف سے صاف ہونے لگے ہیں۔ تو در نایاب پوچھتی ہے کہ جمیلہ پھر زاویار نے کیا فیصلہ کیا، کیا وہ تانیہ سے شادی کریں گے یا نہیں؟ جمیلہ کہتی ہے کہ میں آپ کو بتا تو رہی ہوں، زاویار صاحب نے کہا ہے کہ میں تو تانیہ سے شادی ہی حیدر کے لیے کرنا چاہتا تھا کہ تانیہ کی صورت میں حیدر کو ماں کی ممتا مل جائے گی، لیکن حیدر کی گمشدگی کے بعد زاویار صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ مجھے تانیہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں باقی کی زندگی تنہا گزارنا چاہتا ہوں، بس ایک دفعہ مجھے میرا حیدر مل جائے۔ در نایاب جمیلہ سے کہتی ہے کہ جمیلہ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم سب گھر والوں کو بتا دو کہ حیدر میرے پاس ہے، مجھ سے زاویار کی پریشانی برداشت نہیں ہو رہی، اور پھر انکل آنٹی بھی پریشان ہیں،
میں ان سب کو پریشانی نہیں دینا چاہتی تھی، میں بس اپنے حیدر کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جمیلہ کہتی ہے کہ در نایاب بی بی، اگر میں یہ سب بتا دوں تو تانیہ بی بی تو میرے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئیں گی اور میری نوکری بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، جس پہ در نایاب کہتی ہے کہ جمیلہ، رزق دینا نہ دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ تمہارے حصے کا رزق تمہیں مل کے رہے گا، چاہے کہیں سے بھی، لیکن تم ایک دفعہ زاویار اور انکل آنٹی تک میرا یہ پیغام پہنچا دو، اور اگر وہ حیدر سے ملنا چاہتے ہیں تو میں حیدر کو انہیں واپس دینے کو بھی تیار ہوں، بس انہیں کہو کہ مجھے حیدر سے ملنے سے نہ روکیں۔ اب جمیلہ جب گھر والوں کی طرف جاتی ہے تو سن لیتی ہے کہ نگار بیگم جو تانیہ سے کہتی ہیں کہ مجھے تو صاف لگ رہا ہے کہ تم نے جان بوجھ کے حیدر کو غائب کیا ہے، تمہیں حیدر سے محبت تھی ہی نہیں، جس پہ تانیہ مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ لوگ میرے اوپر اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتے ہیں، جو کہ بالکل جھوٹ ہے۔ تو اس بار جمیلہ بول پڑتی ہے کہ تانیہ بی بی، یہ الزام جھوٹا نہیں بلکہ سچا ہے۔ تانیہ کو تو جمیلہ کی اس بات پہ شدید غصہ آتا ہے، اسے کہتی ہے کہ تمہیں ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے کی کیا ضرورت ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ لیکن غضنفر صاحب، نگار، زاویار سبھی جمیلہ کی طرف حیرت سے دیکھتے ہیں کہ آخر وہ اتنی بڑی بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہے۔ اسی لیے غضنفر صاحب تانیہ کو ڈانٹتے ہیں اور اپنی بکواس بند کرنے کا کہتے ہیں اور جمیلہ سے کہتے ہیں کہ تم جو بھی کہنا چاہتی ہو کھل کے کہو۔ تو جمیلہ فائنلی تانیہ کی تمام کارستانیاں سب گھر والوں کو بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں آپ سب سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے اس گھر کا نمک کھایا، لیکن اس کے باوجود بھی زاویار صاحب اور در نایاب بی بی کی شادی تڑوانے میں نے تانیہ بی بی کا ساتھ دیا۔ تانیہ بی بی تو ہمیشہ سے زاویار صاحب کو حاصل کرنا چاہتی تھی اور در نایاب کو یہاں سے نکلوانا چاہتی تھیں، اور ان کے اوپر جتنے الزامات لگے ہیں، آج میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ سب کے سب جھوٹ ہیں۔ نہ تو در نایاب بی بی چور ہیں اور نہ ہی بد کردار ہیں، کیونکہ ان کے اوپر جتنی چیزیں چوری کرنے کا الزام لگا ہے وہ سب میرے پاس موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جمیلہ وہ تمام جولری اور کیش زاویار کے سامنے رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے جو بد کرداری کا الزام در نایاب بی بی پہ لگا ہے وہ بھی جھوٹ ہے۔ اس کے لیے لقمان سے کہتی ہے کہ تم سامنے آؤ اور سب کو ساری حقیقت سے آگاہ کرو۔ تو لقمان بتا دیتا ہے کہ تانیہ بی بی نے مجھے بہت بڑی رقم دی تھی تاکہ میں در نایاب بی بی کے محلے میں جا کے انہیں بدنام کر سکوں جنید صاحب کے ساتھ، اور تانیہ بی بی نے یہ خبر سوشل میڈیا پر بھی وائرل کی تھی تاکہ در نایاب بی بی جب ہر طرف بد کردار ثابت ہو جائیں گی تو زاویار صاحب انہیں طلاق دینے پر آمادہ ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی زاویار صاحب در نایاب بی بی کو طلاق نہیں دے رہے تھے اور یہ بات تانیہ بی بی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر جمیلہ بتا دیتی ہے کہ حیدر در نایاب کے پاس ہے، لیکن تانیہ نے ہی در نایاب کے حوالے کیا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جب زاویار صاحب کے ساتھ ان کا نکاح ہو تو حیدر بھی ان کے ساتھ جائے، بلکہ وہ اکیلے زاویار صاحب کے ساتھ باقی کی زندگی گزارنا چاہتی تھیں۔ زاویار تو یہ سب سنتا جاتا ہے اور شرمندگی کے سمندر میں ڈوبتا جاتا ہے کہ اپنے اتنے مخلص بھائی اور اتنی مخلص بیوی پر اس نے اس قدر شک کیا، اور وہ بھی اس تانیہ کی وجہ سے، اور آج وہ دونوں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور یہ تانیہ جو میری در نایاب اور جنید کی بربادی کی اصل وجہ ہے، اسے ہم نے گھر میں عزت سے رکھا ہوا ہے۔ زاویار تو دھکے مار کے تانیہ کو گھر سے نکال باہر کرتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں ابھی در نایاب کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اسے گھر میں عزت سے واپس لانا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، کیا خیال ہے؟ کیا تانیہ کا اینڈ پاگل خانے میں ہونے والا ہے یا پھر جیل میں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔